مختصر حمد و ثنا کے بعد دین اسلام میں ایک بہت ہی خوبصورت عمل یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے، اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنے کاموں پہ انسان اگر دوسروں کو ترجیح دے دے تو اسلام ایسے لوگوں کی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک چیز اس کے مقابلے میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کا نقصان کرنے سے باز نہیں آتے، بلکہ وہ لوگ تو انتہائی بڑے مجرم ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اجتماعی نقصان کر جاتے ہیں۔ ایک استاد اگر طالب علم سے پیسے لے کے پاس کر رہا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، وہ چند ٹکوں کی خاطر ملک و ملت کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ یہی طالب علم کل کو ٹیچر ہوگا، علم اس نے سیکھا نہیں، پڑھانے کے قابل نہیں، اپنی بربادی تو اس نے کی معاشرے کو بھی برباد کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ کبھی کبھار کسی کے ذہن میں بات آ جاتی تو کسی نے پوچھ لیا قیامت کب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بھی بڑے حکیمانہ ہوا کرتے تھے۔ کسی کو تو آپ نے کہا قیامت کے بارے میں تو پوچھتا ہے، وما اعددت لها، تیرے پوچھنے اور تیرے کرنے کا کام یہ ہے کہ تو نے اس قیامت کی تیاری کیا کر رکھی۔ اب قیامت کا علم تو کسی کو نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العزت نے اپنے کسی مقرب ترین فرشتے کو بتایا، صرف اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہونی۔ اب اس نے سوال کر دیا کہ چلے قیامت کے بارے میں تو آپ نہیں جانتے، آپ یہ بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ان نشانیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت یہ بھی بتائی، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا امانت کے ضائع ہونے کی صورتیں، کیا صورت ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب منصب اور عہدے، صدارتیں اور وزارتیں اور ذمہ داریاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جو ان کے اہل نہیں ہوں گے تو قیامت کا انتظار کریں۔ اب غیر اہل لوگ کیسے آگے آتے ہیں؟ رشوتیں دے کے۔ رشوت لینے والا کیا کرتا ہے؟ اپنے مفاد کی خاطر امت کو تباہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ انسان کو چاہیے اپنا فائدہ قربان کر دے، ملک و ملت کا نقصان نہ کر۔ اور اس سے بڑھ کے بڑی بات یہ ہے کہ کہیں وہ اس پیسے کی خاطر اپنے دین کا نقصان نہ کرے۔ آج معاشرے میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھا جا رہا ہے، اپنے فائدے سوچے جا رہے ہیں۔ کسی کو اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنی جماعت کا مسئلہ ہے، مذہبی لوگ بھی ایسے، سیاسی لوگ بھی ایسے،
عوام بھی ایسے، خواص بھی ایسے، بتائیں میرا ملک کدھر جا رہا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے جو کل رات سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا، کتنا بڑا نقصان ملک کا، کس قدر دھکیلا جا رہا ہے دہشت گردی کی طرف ملک کو۔ کرنے والے نہیں سوچ رہے کہ ہم اپنے مفاد کی خاطر کیا کر رہے ہیں، آخر کوئی تو مفاد ہے نا ایسی حرکتیں کرنے والوں کا۔ ذاتی مفاد کی خاطر ملک اور ملت اور قومیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ جب حالات ایسے ہونے لگیں تو فانتظر الساعہ، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار کر۔ چاہیے تو یہ انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے۔ ایک شخص ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اہلیت دی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اسے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، وہ آپ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ مجھ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے وہ احترام ملنا چاہیے۔ اپنے مفاد کو آپ قربان کریں اور اس بندے کے ساتھ آپ وہ تعلق کریں جو شریعت چاہتی ہے اور جو اس کا حق ہے۔ آپ اگر دینی کتابیں پڑھیں نا تو یہ چیز الحمدللہ بڑی ملتی ہیں۔ دینداروں کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے، فہم بھی، فراست بھی، فقہ بھی، قربانیوں کے جذبے بھی، اثار بھی، اخوت بھی، ہمدردیاں بھی۔ بڑے بڑے اساتین علماء، عز بن عبد السلام رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اپنے شاگرد کی کتابوں پہ اتنی تعریفیں لکھتے تھے کہ پڑھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ شاگرد تو اپنے استاد سے آگے گزر گئے۔ آج کل کے نعوذ باللہ اساتذہ بھی حسد کے مارے ہوئے، بات لوٹ کے وہی ذاتی مفادات پہ آتی ہے۔ یہ میرا شاگرد ہو کہ مجھ سے آگے کیسے نکل رہا ہے، مجھے تو دعائیں دینی چاہیے۔ شاگرد اپنے اساتذہ کا اثاثہ ہوا کرتے ہیں، اولاد اپنے والدین کا اثاثہ ہوا کرتی ہے، صدقہ جاریہ بنا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، سلف صالحین کی، ائمہ اعظام کی، علماء کرام کی زندگیاں پڑھنے سے آپ کو یہ چیز بخوبی نظر آئی۔ بخاری شریف میں بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی ادنا سی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا، آپ نے گھر پیغام بھیجا مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بیویاں آپ کی؟ ہر بیوی کے گھر سے جواب یہ تھا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے کھجوروں کے اور سوائے پانی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ بیچاروں کے حالات ہی ایسے، ابتدائی ہجرت کا دور تو بڑا سخت دور، اسلام کا ابتدائی دور بھی بڑا آزمائشوں سے بھرا ہوا دور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی اس حالت میں گزری۔ صحابہ خاموش۔ آپ نے دوسری مرتبہ اظہار کی، اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو اور کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لے جاؤں گا۔ مہمان کو گھر لائے، بٹھایا، اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ مشہور واقعہ ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، آپ نے بھی کھانا ہے اور میں نے بھی کھانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بچوں کو ذرا آپ تھپکی دے کے سلا دیں اور اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جو کچھ گھر میں ہے وہ پیش کر۔ اب عربوں کا دستور ہے، اور وہ یہ کہ مہمان میزبان کے بیٹھے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتا، بلکہ بعض دفعہ قسمیں ہی اٹھا لیتے ہیں جب تک میزبان نہیں بیٹھے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ مہمان اس بات کا اصرار کرے گا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں۔ بیٹھ گئے۔ سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، اثار دیکھیں، جذبہ دیکھیں، اخوت ہے، ہمدردی ہے،
کیسا ایک نیکی کمانے کا شوق اور جذبہ اور تڑپ کیسی. بیوی کو کہنے لگے اگر میں نے کھانا کھایا تو مہمان تو بھوکا رہ جائے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دینا. اندھیرا ہو جائے گا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، آواز نکالتا رہوں گا، اور میرا مہمان یہ سمجھے گا کہ میزبان کھانا کھا رہا ہے. کدھر ہیں اس وقت یہ جذبے؟ اپنے مفاد کی خاطر ہم نعوذ باللہ دوسرے کا گلا کاٹنے سے بھی باز نہیں آ رہے. ہم نے اسلام کی صورتیں مسخ کر کے رکھ دی، جو ایک بہت بڑا باب ہے اور بہت بڑا مضمون ہے اسلام کا، اظہار اور جذبہ اور اخوت، ہمدردی اور قربانی، وہ ناپید ہو گئی، وہ ختم. ہمیں الجھا کے رکھ دیا گیا اپنے ہی اندر، بس اپنے ہی پیٹ اور اپنی اولاد کی فکریں اور اپنے گھر بار کی فکر کے علاوہ ہم باہر کا کبھی سوچتے ہی نہیں. بیوی نے یہی کام کیا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس نے پھونک مارا اور چراغ بجھا دیا. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ ہلائی جا رہے ہیں، خالی آواز نکال رہے ہیں، گویا کہ اپنے مہمان کو اظہار کر رہے تھے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ رات کا مہمان اور رات کا میزبان کدھر ہے؟ کس نے رات کو میزبانی کی؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر میں نے. اب دل میں تھوڑا سا خیال آ رہا تھا کہ میں نے جو رات کو عمل کیا ہے کہیں میرے بارے کوئی وحی تو نہیں آ گئی، اور وحی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کرتی تھی. کیا فرمایا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تاجدار نبوت نے فرمایا ابو طلحہ، رات کو تو نے اور تیری بیوی نے اپنے اس مہمان کے ساتھ جو خوبصورت معاملہ کیا ہے، قرآن تو اترا ہی اترا ہے تیری شان میں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، بھوکے رہ کے دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دینے والے ایماندار. اب یہ آیت تو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی تیری شان میں، لیکن میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں لقد ضحک اللہ علی امرکما وعجب اللہ الی امرکما. تیری رات کی قربانی کیا تھی؟ اللہ رب العزت عرش معلیٰ پہ مسکراتے رہے تیرے اس عمل کی وجہ سے. اللہ اتنے خوش تھے تیری اس قربانی پہ. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک جمعے کا موضوع ہی یہی رکھا تھا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت اپنی محبت کی نظر اٹھا کے دیکھ لے گا اس شخص پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. جس کے عمل پہ، جس کے قول و کردار پہ، جس کے گفتار اور اعمال پہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس سے بڑا کیا کام. اب کیا ہوا؟ ایک وقت کی بھوک برداشت کر لی، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مستحق ٹھہر گئے، اور پھر آخرت کے بدلے تو رب تعالیٰ کی اپنی شان کے مطابق ہوتے ہیں. ہم دنیا میں کسی سے نیکی کا معاملہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا بدلہ اپنے حساب سے عطا کیا کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہمیں دوسروں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو آگے مت رکھا کریں، اس لحاظ سے سب سے پیچھے اپنے آپ کو رکھیں. اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اخلاق کردار بنانے سنوارنے کے لیے اپنے اندر ہم سب لوگ یہ جذبہ پیدا کریں کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے واقعات تو چھیڑیں تو وقت چاہیے. کسی شخص نے آ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا عمر اس کائنات میں تجھ سے افضل میں نے کوئی نہیں دیکھا. اب دیکھیں نا، اس وقت یقیناً ان سے افضل تھا بھی کوئی نہیں، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور ان کی شان و مقام کے مرتبے کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن برداشت نہیں کیا. اگلے بندے کا عقیدہ درست کرنے کے لیے، اس کا زاویہ سیدھا کرنے کے لیے کہا آپ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہیں،
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارائیت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے بندے تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا اللہ، میری ابو بکر صدیق سے ملاقات نہیں۔ تو پتہ کیا کہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا اگر تو نے ابو بکر صدیق سے ملاقات کی ہوتی اور پھر بھی مجھے تو سب سے افضل قرار دے دیتا، میں تیری کمر پہ کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے ابو بکر صدیق سے افضل کیسے بنا دیا۔ کائنات میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، ہماری کوئی تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، بلکہ آج کل تو رب کعبہ کی قسم ہے دین فروش مولویوں کا یہ حال ہو گیا ہے، اشتہار پہ میرا نام چھوٹا آ گیا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اپنے القاب لکھ لکھ کے دیتے ہیں کہ اشتہار پہ میرا نام آئے تو ان لفظوں کے ساتھ آنا چاہیے۔ ذاتی مفاد نے امت کا بیڑا تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، شہید ہونے لگے، خنجر لگا ہے، زخم ہے، انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حجرے میں ایک قبر کی جگہ، کیا مجھے وہاں دفن ہونے کی اجازت؟ اپنے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اور بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے جواب کا، اور ان کے الفاظ بھی یہ تھے کہ اب دنیا میں میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی خواہش نہیں رہ گئی کہ میری قبر اپنے سرور کائنات کی قبر کے ساتھ آ جائے۔ کیا کہا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا یہ تو میرے اپنے دفن ہونے کی جگہ تھی، اب دیکھیں نا قیامت کے دن سب سے پہلے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹے گی، سب سے پہلے آپ نکلیں گے، اول من شق عنہ القبر، سب سے پہلے آپ کی قبر کھلے گی اور آپ قبر سے باہر آئیں گے۔ اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ والی دو قبریں کھلیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کا ہاتھ تھام لیں گے۔ وہ دنیا میں بھی اکٹھے، وہ آخرت میں بھی اکٹھے، وہ جنت میں بھی اکٹھے۔ یہاں عائشہ ہوتی تو عائشہ کا ہاتھ ہوتا نا۔ کہا ابن عمر یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کا پیغام ہے، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینے کا سبق ہے۔ کہا جاؤ میں اپنی اس ذاتی ترجیح کو قربان کرتی ہوں، اور عمر فاروق کو یہاں دفن ہونے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اور وہ بھی بڑے عظیم المرتبت لوگ تھے بھائی۔ جب بالکل موت قریب آ گئی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر قریب بلا کے فرمانے لگے کہ ابن عمر ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا لحاظ کرتے ہوئے اجازت دے دی ہو، جب میری لاش اٹھے گی میری چارپائی حجرے کے باہر رکھنا اور پھر جا کے پوچھنا کہ اب بتائیں ان کو یہاں دفن ہونے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اگر پھر بھی سیدہ روک دیں مجھے جا کے بقیع میں دفن کر دینا، اور اگر وہ سچے دل سے بخوشی اجازت دے دیں تو مجھے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن کرنا۔ اور ہاں سنو، یہ مت کہنا امیر المومنین اجازت مانگ رہے ہیں، انہیں کہنا ایک اللہ کا بندہ، ایک ادنا سا انسان اماں جی آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے آپ کے حجرہ مبارکہ میں دفن ہونے کی۔ تو ماں جی نے تو اجازت دی ہوئی تھی۔ کوئی اللہ معاف فرمائے آج کل کے مومنوں اور مسلمانوں کے حالات تو نہیں تھے نا، ہم سامنے ہوں تو ہمارے رویے اور، بندہ غائب ہو ہمارے لہجے اور، قبر کے پیچھے اور سامنے اور، یہ دوگلا پن، یہ دوگلا پالیسیاں
یہ اسلام اور مسلمانوں کو کہاں زیب دیتی تھی؟ اتنے صاف ستھرے بن جاؤ، اتنے نکھرے ہوئے بن جاؤ، اپنی عادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو ایسا صاف بنا دو جیسے ہمارا ظاہر ہوتا ہے ویسے ہمارا باطن ہونا چاہیے، جیسے ہماری خلوت ہوتی ہے ویسے ہماری جلوت ہونی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے اچھے ہو، اکیلے بھی اچھے بن کے دکھاؤ، اکیلے اچھے ہو لوگوں کے سامنے بھی اچھے بن کے دکھاؤ۔ یہ دو پنا چھوڑ دو، دوگلا پن چھوڑ دو۔ قیامت کے دن سرور کائنات کا فرمان ہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے نعوذ باللہ، اللہ ان کے ایک کی بجائے دو چہرے بنا دے گا، ذوالوجہین ہوں گے، ادھر بھی چہرہ ادھر بھی چہرہ، دیکھنے والے دور سے پہچان جائیں گے یہ وہ 2 نمبر انسان ہے جو دنیا میں لوگوں کو یوں دھوکے دیتا پھرتا تھا، زبان کے سامنے بات اور کرتا ہے، وہ سامنے ہو تو اور کرتا ہے، وہ نہیں ہوتا تو اور کرتا ہے، پھر چالاکیاں دکھاتے ہیں اور سیدھے سادے بندے کو کہتے ہیں تھانوں نہیں پتا جی یہ کرنا پیندا ہے، یہ تو بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کے بندے اپنی زندگی کو سیدھا کر، سیکھ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے۔ اجازت ملی فوت ہونے سے پہلے ایک بات کی، کہا خلافت کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے، میرے جانے کے بعد خلیفہ کس کو منتخب کرو گے؟ وہ صحابہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، کہا ان میں سے تم نے ایک خلیفہ چننا ہے بس۔ اور آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں، کہا ان کو نکال دینا، ان کو ہٹا دینا، اور بقیہ جو 6 افراد ہیں ان کے اندر تم نے مشورہ کرنا ہے کہ خلیفہ کون بنے۔ کسی نے کہا کہ آپ ان کو کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی پیغمبر کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت پانے والے ہیں، ان کو کیوں نکال دیا؟ کہا ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھ لیں عمر تو خلافت اپنے رشتہ دار کو دے کے کیوں آیا تھا؟ کہا مشورے میں سب لوگ بیٹھیں گے سوائے میرے بیٹے کے، یہاں ترجیحات ہی ہماری اور ہیں، یہاں مفادات ہی اور ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے کی خاطر ہم امت کی تباہی کے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ تک نہیں دیکھتے کہ کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ رب کعبہ کی قسم اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کی خاطر اپنے دین کا بھی نقصان کر جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کہ کیا میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ہم نے اپنے مفادات اور اپنی سوچ کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ ضد اور ہٹ دھرمی اور انا اور تکبر یہ اتنا سرایت کر چکا ہے ہمارے اندر کہ جس کی مثال پیش کرنا مشکل۔ ابن عمر کو بھی نکال دیا گیا تھا، سیدنا سعید بن زید کو بھی نکال دیا گیا، اب 6 بندے۔ آپ ذرا سوچیں اگر یہ 6 کے 6 بندے خلافت سے دستبردار نہ ہوتے کیسے ممکن تھا؟ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کو اکٹھا رکھنے کے لیے، امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے سب سے پہلی قربانی امیر المومنین کے چلے جانے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے کھڑے ہو کے دی تھی۔ حالانکہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرا رہا تھا، خلافت پوری دنیا کی ملنی تھی، امارت پوری دنیا کی ملنی تھی، شان و شوکت پوری دنیا کی ملنی تھی، یہاں چھوٹی چھوٹی کرسی کی خاطر لوگ اپنے رشتہ داروں تک کو قربان کرنے سے گریزاں نہیں ہوتے، لیکن اس انسان کی شان پہ قربان جائیں سب سے پہلے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، کہا میں اپنی خلافت کا حق ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، دستبردار ہو رہا ہوں، باقی یہ 5 بندے ہیں ان میں سے انتخاب کرو کس کو خلیفہ بنانا ہے۔ ان کو کیا تھی دنیا سے غرض ہی نہیں، ہم دنیا میں پھنسے تباہ ہو گئے، انہوں نے دنیا سے جان چھڑائی، اللہ نے دنیا بھی قدموں میں ڈال دی اور اللہ نے آخرت کی شانیں بھی ان کو عطا کر دی۔ اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اتتک الدنیا وہی راغمہ، تم ذرا دنیا سے رخ موڑ کے دیکھو، یہ اللہ ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیتا ہے، دنیا پیچھے پیچھے ہوتی ہے، بندہ آگے آگے جاتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا کے پیچھے جاتے ہیں تو بڑے چلے گئے، یہاں سے کچھ نہیں بنا ان کا، نہ بننے والا ہے۔
تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اعلان کے بعد طلحہ بھی کھڑے ہو گئے، کہا مجھے بھی کوئی سروکار نہیں اس خلافت سے۔ سارے ہی ہٹ رہے، کسی نے کہا میں نہیں بنوں گا، میں نہیں بنوں گا۔ بات آ کے صرف 2 افراد پہ رکی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک بات کہی تھی، عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، وہ قمیض لوگ تجھ سے کھینچیں گے، اتاریں گے، تو نے اس قمیض کو اتارنا نہیں، یہ قمیض خلافت کی قمیض تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد ہے، انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب خلافت کی قمیض اللہ رب العزت مجھے پہنانے لگے۔ بھار بڑا ہوتا ہے کہ انسان کسی کا مسئول بن جائے، مجھ سے میری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ جتنے لوگ خطبہ سننے والے ہوتے ہیں، قیامت کے دن ہم اس کے مسئول ہوں۔ آپ کیا بیان کرتے تھے اس سٹیج پہ؟ یہاں قصے، یہاں کہانیاں، یہاں جھوٹ، یہاں مولویوں کی باتیں، یہاں اپنی باتیں کر کے جمعے کا خطبہ ہم سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سنتے تھے، بتاؤ اس پہ عمل کیا کرتے تھے؟ کلکم مسئول، ہر بندے سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایسے ہی آرام سے رب کی جنت کے وارث بن جائیں گے جیسے ہمارا خیال۔ کٹھن مراحل، یہاں تو پیسے دے کے اپنے آپ کو ووٹ ڈلواتے ہیں۔ ہمارے امت کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے، منتیں کر کے بڑے بڑے لوگ، لینڈ لارڈ اور گاڑیوں اور لینڈ کروزروں پہ چلنے والے، دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں لوگوں سے ووٹ وصول کرنے کے لیے، اور جب انہی کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہی ہے وہ کرتے کیا ہے۔ امت کا نقصان، ملک کا نقصان، پیسے کا نقصان۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے بات رک گئی۔ لوگ دونوں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان میں سے خلافت سے پیچھے ہٹتا ہے اور اپنا حق دوسرے کے حق میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی، امت مسلمہ کے لیے اگر اللہ مجھ سے کام لے لے، دین کی سربلندی کا، لوگوں کی خیر خواہی کا، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، جس بندے میں خیر خواہی نہیں ہوتی، رب کعبہ کی قسم اس میں دین نہیں ہوتا۔ الدین النصیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے دین کو ایک ہی لفظ میں سمیٹ کے رکھ دیا، فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، مسلمانوں کی عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، اللہ تمہیں دین کی دولت سے سرفراز کر دے گا۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ رب کا دین ہے، اسے سنبھالیں، پکڑیں، سیکھیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ کے رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ آپ کی سنتوں پہ عمل کریں۔ سنیں اللہ کے پیغمبر یہ کرتے تھے، کرنا شروع ہو جائیں، سنیں یہ نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیں، آپ کی سنتوں پہ زندگی گزارنے والے بنے، رسولوں کی تصدیق کریں، صداقت کریں۔ یہی کتابوں کی ہے، جو کتاب میں، قرآن مجید میں جو ہدایت والی کتاب ہے، اس میں جو کچھ آیا ہے اس پہ عمل کر لیں۔ ہم نے تو اس کو رکھ لیا نعوذ باللہ من ذالک کا کھانے پہ پڑھنے کے لیے، ہم نے تو اس کتاب کو رکھ لیا مردوں پہ یاسین پڑھنے کے لیے، ہم نے تو اس کو رکھا مردوں کے لیے قرآن خرید خرید کے بخشوانے کے لیے۔ جس مقصد کے لیے کتاب تھی وہ مقصد ہم بھول گئے۔ اس کو سمجھ پہ، اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ کتاب آئی تھی، نہ ہم نے سمجھا، نہ ہمیں عمل کی توفیق ملی۔ تو اس چیز کے ساتھ خیر خواہی اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی ان کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے، یہ مظاہرے شظاہرے نہیں ہونے چاہیے، یہ دھرنے دھرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ ایک شخص کو لوگوں نے منتخب کر لیا، اب اچھا ہے یا برا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے حکمران آئیں گے، وہ ظالم بھی ہوں گے، فاسق بھی ہوں گے، فاجر بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، نمازیں مار کے رکھ دیں گے، تم سے اپنا حق زور بازو لیں گے، تمہارے حق کبھی نہیں دیں گے۔ تو صحابہ نے کہا تھا ہم پھر ان کے خلاف تلواریں نہ نکال، لوگوں سے اپنے حق لیتے ہیں اور لوگوں کا حق نہیں دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کیا ہوتا ہے مظاہروں میں ہم نہیں جانتے، یہ 2-3 بندے تو بھی مر گئے
اور ابھی جو نقصان ہوگا وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس نقصانوں سے محفوظ رکھے. کہیں آگ لگائی ہوئی ہے, کہیں روڈ بلاک کیا ہوا ہے, کہیں ایمبولینسیں رکی ہوئی ہیں, کہیں لوگوں کی جائیداد کا نقصان ہو رہا ہے, کبھی کسی نے بینک کو لوٹ لیا ہے, کسی نے کسی کو گولی مار دی ہے. یہ کیا ہے؟ ایسے موقعوں پہ تو غیر مسلموں کو اور ملک کے دشمنوں کو بڑا موقع ملتا ہے, وہ گھس گھس کے وار کرتے ہیں. اور جب بھی غیر مسلم نے کسی اسلامی ملک کو تباہ کیا ہے, اپنے آپ میں لڑا کے کیا ہے, فوجوں کے ساتھ عوام کی لڑائی کروا کے, ان کے دلوں میں نفرتیں ڈال کے, جو نفرتیں اس وقت آپ کے ملک میں عروج پا چکی ہوئی. ان سیاسی گندے لوگوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہوا ہے. عوام فوج کے خلاف بولی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو ملک و ملت کے ہی محافظ ہوتے ہیں, ہم ان کے خلاف بھی بولنے سے دریغ نہیں کرتے. یہی حال عراق کا ہوا تھا, یہی حال افغانستان کا ہوا تھا. جس جگہ پہ بھی اس خبیث نے قدم رکھا, یہی چال چل کے رکھا. پہلے آپس کی لڑائیاں, پہلے سیاسی اختلاف, ایک دوسرے کے خلاف عروج پہ اختلاف لے جا کے, اور پھر آخر کار گولی سے اس نے اپنے کام کو شروع کیا, اور پھر چلتے چلتے امت کو تباہ کیا ہے. یہ ہمارے طالبان جو بھائی تھے, نہیں لڑے آپس میں, خون ہی خون تھے ان کے. ایک دوسرے سے اختلاف کر کر کے جب اپنی شان و شوکت کا بیڑا غرق کر دیا, آ گیا دشمن حملہ کرنے کے لیے. عراق میں نہیں تھی وہ حماس کی لڑائیاں اور دیگر کی لڑائیاں, اور آج تک عراق دوبارہ سنبھل نہیں سکا, اور نہ ہی قیامت تک سنبھل سکے گا. یاد رکھیے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. جب آپ نے بعض علاقوں کے لیے خیر کی دعا کی نا, آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا. یا اللہ ہمارے شام میں برکت رکھ دے, ہمارے یمن میں برکت رکھ, ان کے ترازو میں برکتیں دے دے, ان کے رزق میں برکتیں دے دے. تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ ان کے لیے تو دعا کر رہے ہیں, وفی نجدنا, نجد کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ یہاں یہ بات بھی میں کھول کے رکھ دوں, بعض لوگ بیچارے سمجھتے ہیں نجد سے مراد سعودی عرب ہے, وہ وہاں کے رہنے والوں کو نجدی کہتے ہیں, غصہ نکالتے ہیں بیچارے اپنا. بات ہٹ کے میرے بھائیوں وہی ہے, ہم نے ذاتی مفاد کی خاطر مسلمانوں کی تباہی سے بالکل دریغ نہیں کیا, اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں, آج امت اختلافات میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے. وہاں تو اللہ کے فضل سے توحید ہے. اس نجد سے مراد عراق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہناک الفتن ہناک الزلازل. اوے جس کی تم مجھ سے دعا کروانے لگے ہو, یہ فتنوں کی سرزمین ہے, فتنے یہاں سے اٹھیں گے. اور یاد رکھیے گا, اسی علاقے سے ایک بندہ قیامت کے قریب نکلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالسویقتین, بڑی موٹی موٹی پنڈلیوں والا ہوگا, وہ بیت اللہ پہ آ کے حملہ کرے گا, حجر اسود کو کاٹ کے لے جائے گا, بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, اس کے بعد پھر کبھی بیت اللہ کا طواف نہیں ہوگا. ہے مسلمان. آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے بھی حرم پہ ایک گروہ نے قبضہ کیا تھا, جوہمان. جنازے والی چارپائیوں پہ اسلحہ رکھا, اور جو ہی شیخ سبیل رحمہ اللہ نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا, وہ سمجھ رہے تھے جنازے ہیں, ایک دم اٹھے اور اسلحہ تھام کے پورے کے پورے حرم کو یرغمال بنا لیا. یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان حکومت کو اپنے سامنے زیر کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اپنایا. ان بدبختوں کے اس عمل سے نعوذ باللہ حرم کی حرمت کا یہ حال تھا کہ وہاں پھنسے ہوئے حاجی بیچارے حرم کے اندر پیشاب پخانہ کرتے رہے تھے. ہم اپنے مفادوں کی خاطر کچھ نہیں سوچتے کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے دین کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ تو ساری نقصان کی رائے ہیں بھائی. کوئی اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ نکل آئیں اور آ کے اپنی عوام اور حکمرانوں کے خلاف نعرے بازیاں شروع کر دیں. کوئی تصور نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب اس بات کی اجازت طلب کی تھی تو آپ نے فرمایا نہیں, تم نے صبر کرنا ہے, صبر. تمہارے حکمران تم پہ ظلم کریں گے, تم نے صبر کرنا ہے. حتی تلقونی علی الحوض, صبر کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے تمہیں جام کوثر نصیب فرما دے گا, جس کو پینے سے تمہاری ہمیشہ کی پیاسیں بجھ جائیں گی. ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا, تو آپ نے اپنے انصاری صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا میرے انصار میں اس مال کو تقسیم کر لیں.
قربان جائیں۔ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی پڑھا سنا ہوا ہے، وہ مہاجر لوگ جو ہجرتیں کر کے مدینہ آئے تھے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے پاس ایک مصر کے مہمان آئے ہوئے تھے، ہم بیٹھے اکٹھے باتیں کرتے رہے۔ ان باتوں میں چلتے چلتے کچھ حکومتی باتیں بھی آ گئیں، تو وہ کہنے لگے کہ اتنا افسوس کا مقام ہے کہ مصر اگر چاہے تو اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے کہ فلسطین پہ وہ حملے کیوں کرتا ہے، لیکن نہیں کرتے۔ کہا اگر مصر چاہے تو اپنی سرحد کھول سکتا ہے، فلسطینی آ جائیں ہجرت کر کے مصر میں آ کے آباد ہو جائیں، لیکن نہیں کرتے۔ اب مسلمانوں میں وہ اخوت کے جذبے ہی نہیں رہ گئے۔ اللہ مالک الملک ہم سے ناراض ہوں گے۔ یہ آپ کے برما پہ جب یہ پچھلے سال چند سال پہلے ظلم ہوا تھا، لوگ وہاں نکلنے سے کامیاب ہو گئے، نکلنے میں کچھ لوگ کشتیوں پہ سوار، بہت بڑے بیڑوں پہ سوار، سینکڑوں کی تعداد، کوئی اسلامی ملک ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ بیچارے پانیوں میں پھرتے رہے حتیٰ کہ سردی آ گئی۔ نہ بنگلہ دیش نے سرحد کھولی، نہ کسی اور ملک نے سرحد کھولی، اپنے ہی مسائل میں ہم گرفتار ہو کے رہ گئے۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا مدد کرنی ہے؟ وہ لوگ سردیوں سے ٹھٹر ٹھٹر کے پانی میں مر گئے، لیکن کسی کو کوئی ہوش نہیں آئی کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے۔ یہ سوال ہوں گے قیامت کے دن ان حکمرانوں سے۔ تو بہرحال میں اشارہ یہ کر رہا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کہی تھی، اگر دو بندوں پہ آگے بات رکے اور فیصلہ نہ ہو سکے، 3 دن تک مجلس شورا اپنی مجلس بٹھائے اور وہ مل کے فیصلہ کریں کہ کس کو حکمران چننا ہے۔ بات پھر ہٹ کے وہی ہے۔ قربان جائیں ان لوگوں پہ خدا کی قسم، جنہوں نے اثار اور جذبے اور اخوت کی اور اسلام کے امتیازات کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ قیامت تک کوئی شخص یہ مثال پیش نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ اسلام سے پہلے غلاموں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، غلام کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، غلام کو لوگ جانوروں سے زیادہ بدتر سمجھتے تھے۔ کہا سنو، 3 دن تک جب مجلس شورا بیٹھ کے نئے خلیفہ کا انتخاب کرے گی، اللہ کے پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے سیدنا صہیب رومی امامت کرائیں گے۔ 3 دن کا امام تم نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چننا ہے۔ غلام تھے، تصور ختم کر دیا یہ گورے اور کالے کا، یہ عربی اور عجمی کا، امیر اور غریب کا، یہ چھوٹے اور بڑے کا۔ یہ تو ہندوانہ تصور ہے بھائی، ان میں نچلی ذات اور اوپر والی ذات کا تصور چلتا ہے، مسلمانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم تو ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی عظیم المرتبت شخصیت، اپنے صحابہ میں بیٹھے اس انداز میں ہوتے تھے، باہر سے آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کون۔ یہاں جس کو تھوڑی سی کوئی شان و شوکت مل جائے وہ غریبوں سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا۔ اب تو خدا کی قسم مولویوں کو دیکھ دیکھ کے ایسا دل کڑتا ہے، اب وہ بھی امیر ذاتوں کے دروازوں پہ دھکے کھاتے ہیں، انہی سے مصافحے کرتے ہیں، انہی سے ان کی لے لاد ہوتی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، یوں کر کے ہاتھ جھٹک دیتے ہیں کہ دور ہو جاؤ، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بیٹھے تھے صحابہ کرام؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ام مکتوم، سیدنا صہیب رومی، سیدنا خباب بن ارد اور ان جیسے جلیل القدر بیچارے، کیا ہوا دنیا نہیں ہے، کیا ہوا دنیا کا مال نہیں ہے، منصب نہیں، عہدہ نہیں، کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کیا ہوا؟ اللہ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آئے ہوئے کفار قریش نے اور قریش کے سرداروں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ اظہار کر دیا تھا، ہمارے آنے سے آپ ان کو ذرا اٹھا دیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں۔ کوئی بیٹھ کے دیکھے نا کسی چودھری صاحب کے ڈیرے میں اس کی کرسی پہ، پتہ لگ جائے گا۔ اور یہ عزتیں ہم نے خود بھی رولی مٹی میں، ہم نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانے سے بھی گریز نہ کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کیوں جھکتے ہو لوگوں کو سلام کرتے ہوئے؟ کیوں ان کے گٹے گوڈے کو ہاتھ لگاتے ہو؟
کس چیز کی طرف امت مسلمہ چل نکلی ہے؟ سرور کائنات کے سامنے تو ایک صحابی تھوڑے سے جھکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے سیدھا کر، کائنات کا عظیم انسان جن سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، کیا ان چودھریوں کی اور وڈیروں اور ڈیروں والوں کی شانیں ان سے بڑھ گئی؟ یہ یاد رکھیے گا، دنیا داروں کے ڈیروں پہ دھکے کھانے والا اللہ رب العزت کو اس دنیا میں ہمیشہ دھکے دیا کرتے ہیں۔ ان سے مستغنی رہنا چاہیے، ان سے منہ موڑ کے رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اتنا دنیا کا گہرا تعلق نہ بنا لے کہ ہماری آخرت ہی نعوذ باللہ تباہ ہو جائے۔ فتنوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا۔ دیکھیں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، کہیں اس کام میں میں اپنی آخرت تو نہیں تباہ کر رہا، میں اس تھوڑے سے مفاد کی خاطر اپنے ایمان کا نقصان تو نہیں کر رہا، میرا ایمان میرا اسلام مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ہمیں بس اس بات کو دیکھنا چاہیے، کون ہے سامنے لگا پھرے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ من یستغنی یغنہ اللہ ومن یستعفف یعفہ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر تو بڑے خوبصورت ہیرے ہمیں دے کے گئے تھے، ہم خود ہی تباہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاؤ، ختم کرو امیدیں لوگوں سے، اللہ تمہیں دنیا کی امیری عطا کر دیں۔ امیر بندہ پیسے سے نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غنایت انسان کے دل میں ہوتی ہے، دل میں۔ غریب ہو کے بڑے امیر دیکھے، امیر ہو کے بڑے کنجوس دیکھے، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، لیکن ذرا آپ ان کے گھر جا کے دیکھیں، اپنے گھر کا سب کچھ قربان کرنے کے لیے خدا کی قسم تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں جگہ نہیں ملتی کہ میرے گھر میں مہمان آیا ہے، میں اس کو بٹھاؤں کہاں پہ؟ اور چودھریوں کے منہ نہیں دیکھے جاتے جب ان کو ملنے کے لیے کوئی کام کرنے والا وہاں جاتا ہے، منہ موڑے بھائی، ان سے سیدھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، کاش ہمارے جذبے بھی اتنے اعلیٰ ہو جائیں نا تو بات بن جائے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عادت تھی چیز مانگ لیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کوئی چیز طلب کی، کوئی چیز مانگی، کوئی دولت طلب کی، آپ نے دے دی، کہا مجھے اور دیں، آپ نے اور دے دیا، تیسری بار کہنے لگے تھوڑا سا اور دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دے دیا۔ بات تو ہے نا دل کو سمجھانے والی، سیدھی سی بات ہے۔ تیسری دفعہ دے کے آپ نے حکیم کو ایک بات سمجھا دی، آپ نے فرمایا یا حکیم ان ھذا المال حلو خضر، یہ جو تو نے مجھ سے مال لے لیا ہے اور جو تو لوگوں سے لیتا ہے نا، یہ بڑا میٹھا مال ہے، بڑا سرسبز مال ہے۔ ایک بات میری غور سے سن لے، اگر تو لالچ سے، ہرس سے، طمع سے، تمنا سے، خواہش سے، آرزو سے چمٹ کے اس مال کو وصول کرے گا نا، اللہ کبھی تیرے مال میں برکت نہیں رکھے گا۔ اور اگر تو اس مال سے جان چھڑائے گا نا، عزت نفس کے ساتھ تجھے ملتا ہے تو لے لے، اپنی روزی کما کے لینا، اپنی حلال کی کر کے لے، اس میں اللہ تجھے برکتیں دے گا۔ اوے حکیم سوال کرنا چھوڑ دے، لوگوں سے بچنا شروع کر دے، تیرا رب تجھے بچا لے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سرور کائنات دنیا سے چلے گئے، حکیم نے کبھی پھر سوال نہ کیا۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، بلاتے رہے ابو بکر، کہا حکیم بن حزام کو بلاؤ، میں نے اس کے لیے مال رکھا ہوا ہے۔ حکیم نے کہا میں نے اللہ کے پیغمبر سے وعدہ کیا، میں دنیا کا مال کسی سے نہیں لوں گا، نہ کسی سے سوال کروں گا۔ ابو بکر کے 2 سال خلافت کے گزرے، حکیم کبھی مال لینے کے لیے نہ آئے، حتیٰ کہ عمر فاروق کا زمانہ آیا، کتنی دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا گیا، مال غنیمت وافر مقدار میں تھا، بیت المال کو بڑی شان مل گئی تھی۔ حکیم کا حصہ پڑا رہا، عمر ان کو پیغام بھیجتے رہے، کہا تیرا حصہ ہے، آؤ آ کے لے جاؤ۔ حکیم نے کہا میں نے سرور کائنات سے وعدہ کر رکھا ہے، میں نے یہ لینا ہی نہیں۔ عمر فاروق نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ گواہ رہنا، میں حکیم کا حق دینا چاہتا ہوں، حکیم لینا ہی نہیں چاہتا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے مرتے دم تک کبھی پھر حکیم نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ اللہ نے برکتوں کے آسمان سے دروازے کھول دیے۔ اب وہی حکیم جس کا مانگے بغیر گزارا نہیں تھا، اب وہی حکیم بلایا جا رہا ہے وہ لیتا ہی نہیں۔ ذرا آئے تو صحیح نا اپنے رب کی طرف، اپنے اس ذاتی مفاد کو تھوڑا قربان کرنے کا ڈھنگ تو سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ایمان کو بیچنے والے مسلمان آج آ گئے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص کی بڑی خوبصورت اور امیر زادی عورت سے شادی ہو گئی، کہیں
سفر میں تھا، اجنبی تھا، اللہ رب العزت نے آسمان پہ لکھا جو کچھ ہونا ہوتا ہے۔ بیوی کے پاس گیا، جا کے کیا دیکھتا ہے؟ اس کے گلے میں ایک ہار ہے۔ اب اس کی نظر ہار پہ ٹکی ہوئی ہے، ہار کو دیکھی جا رہا ہے، ہار کو دیکھی جا رہا ہے۔ اب وہ عورت بڑی پریشان ہو گئی کہ میں نے تو اس بندے کے بارے میں سنا تھا کہ بڑا نیک انسان ہے اور بڑا اللہ والا انسان ہے، یہ مجھے دیکھنے کی بجائے اس دنیا کے چند ٹکوں والے ہار پہ نظر جمائے ہوئے ہے، نہ جانے میری اس کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی۔ آخر بول پڑی، کہا آپ کو میرے چہرے سے کوئی سروکار نہیں؟ مجھے اللہ نے دنیا جان کا حسن دے رکھا ہے، آپ میرے چہرے کو چھوڑ کے ہار پہ نظریں ٹکائے ہوئے ہیں، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو آپ کے اس عمل سے بڑی پریشان ہو گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے اس ہار کا ایک قصہ ہے، اس لیے میری نظریں اس ہار پہ ٹک گئی۔ کہا کیا قصہ ہے؟ کہا یہ ہار مکہ میں مجھے ملا تھا، میں حج کر رہا تھا، دوران حج یہ ہار مجھے ملا ہے، اگر مجھ سے غلطی نہ ہوتے یہ وہی ہار۔ کہا میں نے پھر اس ہار کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے دن رات ایک کر، وہاں تو رش ہوتا ہے نا، پھر میں نے اس ہار کے مالک کو تلاش کیا تھا، بڑی زور کے بعد مجھے ملا تھا۔ اب مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ہار تیرے گلے میں کیسے؟ یہ ہار تو میں نے مکہ میں اس کے مالک کو واپس کیا تھا، امانت تھی میرے پاس، اب یہ امانت تیرے گلے میں دیکھ کے تعجب ہو رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تجھے اپنے نکاح میں رکھوں یا نہ رکھوں، یہ ہار تو نے کہاں سے لیا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی جس بندے کو تو نے ہار واپس کیا نا وہ میرا باپ تھا، اس نے واپس آ کے مجھے تیرا قصہ سنایا تھا، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اور مجھے کہا تھا آمین کہو، میں نے آمین کہی تھی۔ اس نے کہا تھا یا اللہ وہ لڑکا کہ جس نے مکہ میں مجھے ہار واپس کیا تھا، بڑا قیمتی ہار، کتنا ایماندار ہے، اسے دنیا کے پیسے سے غرض نہیں، تو میری بیٹی کا نکاح اس لڑکے سے کروا دے۔ میرا باپ تو فوت ہو گیا، وہ میرے چچا کو تایا کو جس کو ولی بنا کے گیا نا، اس نے کہا تھا کسی دیندار سے اس کا نکاح کرنا ہے، تو اس علاقے میں آیا، تیرے ساتھ ملاقات ہوئی، پتہ چلا تو بڑا دیندار شخص ہے، میرے چچا نے تیرے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اللہ نے ہار بھی عطا کر دیا، ہار والی بھی عطا کر دی۔ کچھ کر کے دکھائیں، رب کو یہ چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، سفر ختم ہونے کے قریب ہے، اپنی جیب سے اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی نکالی، چونکہ ان کا مہینوں اور سالوں کے سفر ہوتے تھے، وہ اشرفیاں گننے لگ گئے، کتنی ہیں میرے سفر میں کام آ سکتی ہیں، یا مجھے اپنے خرچے کو تھوڑا کلوز کرنا پڑے گا، آخر انسان کو ان چیزوں کی طرف توجہ تو ہوتی ہے۔ اب ساتھ والا بیٹھا بے ایمان، دعا کرے اللہ ایسے کچے ایمان سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اس نے اشرفیاں گن لی، امام بخاری گن رہے تھے، اس نے بھی گن لی۔ اب تھوڑی سی کشتی آگے چلی، اس نے رولا ڈال دیا، کہا میری چوری ہوگی ہے بھائی، اتنی اشرفیاں ہیں اور اس رنگ کی تھیلی ہے، اس تھیلی میں اشرفیاں ہیں، یار کشتی کے اندر کوئی چوری کر لے تو یہ ہمارے لیے کتنی عجیب بات ہے، لہذا تلاشی لو اور مجھے میرا مال واپس لے کے دو۔ اللہ اکبر۔ تلاشی شروع ہو گئی، نہ کسی سے اشرفیاں نکلی، نہ امام بخاری سے نکلی رحمت اللہ علیہ۔ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ سفر ختم ہوا، ساحل پہ اترے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو ہوا، یہ امام بخاری کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ جب موقع ملا کہ وہ اکیلے ہیں تو آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں آپ کی ان اشرفیوں پہ اپنا ایمان بیچ بیٹھا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں وہ اشرفیاں آپ کے پاس سے نکلی کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کیا؟ کیا دم، کیا درود جو ہمارے ہاں نظریے پائے جاتے ہیں نا، پہنچی ہوئی سرکاراں والے، کڈی تسی پہنچی سرکار جے، وہ کدھر ہیں اشرفیاں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو نے جب پہلی دفعہ اپنی زبان سے یہ نکالا تھا نا کہ میری اتنی اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں، میں نے اسی وقت اپنی جیب سے اشرفیاں نکال کے آہستہ سے سمندر میں پھینک دی تھی۔
کہا کیوں؟ مال تو آپ کا تھا، تو آپ نے اپنا مال کیوں ضائع کیا؟ کہا اس لیے ضائع کر دیا، اگر میری جیب سے وہ اشرفیاں نکلتی، حالانکہ مالک بھی میں تھا، دنیا میں مشہور ہو جاتا کہ یہ حدیثیں لکھنے والا چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے بخاری تو برا کہنا ہی کہنا تھا، لوگ بخاری میں لکھی ہوئی حدیثوں کو بھی برا کہتے۔ مجھے سرور کائنات کی عزت اس دنیا کے پورے مال سے کہیں عزیز ہے، اس لیے میں نے اپنا مال ضائع کر دیا۔ جب اللہ کے لیے انسان ایسے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس بندے کو عزتیں بڑی دیتے ہیں۔ بتائیں آج دنیا میں کوئی شخص ہے جو امام بخاری کا نام نہیں جانتا، مقام نہ جانتا ہو، ان کو لکھی ہوئی حدیثوں کے مرتبے کو نہ جانتا ہو؟ اس لیے ہم آج کے جمعے میں یہی پیغام دیں گے، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر دوسروں کا نقصان نہ کریں، بالخصوص جب آپ کی ذاتیات کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، آپ کی ذاتیات کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے ذاتی مفاد کی وجہ سے دین پہ حرف اٹھ رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں پہ حرف اٹھتے ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں، یقین مانے وقت ختم ہو گیا، وگرنہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ بندے کو شرم آتی ہے۔ ہم ایک دفعہ وہاں بیٹھے تھے مدینہ یونیورسٹی کی مسجد میں، ایک روس کا بھائی تھا، اسے جنوں کا مسئلہ تھا، جن اس کو لگے ہوئے تھے، اور ایک دم اس میں جن آ گیا اور اس کو تنگ کرنا شروع کرنے۔ اب ہم آگے بڑھے، 5-7 بندے بیٹھے تھے، ایک نے تلاوت شروع کر دی تو ہم نے اس کے ساتھ باتیں کی، یقین مانے میں خود ان میں تھا۔ وہ کوئی ایسا خطرناک جن تھا، عربی بھی جانتا تھا، انگلش بھی جانتا تھا، روسی زبانیں بھی جانتا تھا، ہم اردو بولتے، اردو میں ہمارے جواب دیتا تھا، انتہائی خطرناک قسم کا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ مسلمون او کافرون، تو مسلمان ہے یا کافر؟ تو اس نے کہا کافرون، میں کافر ہوں۔ تو ہم میں سے ایک بھائی نے کہا اسلم، تو اسلام لے آ۔ کیوں اسلام نہیں لاتا؟ آپ ذرا اس کا جواب سنیں، اللہ اکبر۔ اس نے کہا تم مجھے کس اسلام کی دعوت دے رہے ہو؟ دیکھا ہے تمہارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ تمہارے مسلمان کتنا اسلام پہ چل رہے ہیں؟ کس اسلام کی طرف مجھے بلانا چاہتے ہو؟ پہلے اپنا اسلام پکا کر لو، پھر مجھے اسلام کی دعوت دینا۔ تمہارے تو اپنے اسلام کا کوئی حال نہیں ہے۔ ہم ننکانہ سے گزر رہے تھے تو ساتھیوں نے کہا کہ چلیں ان کی عبادت گاہ دیکھ لیتے ہیں، گردوارے میں چلتے ہیں۔ ہم گئے، جوتی اتار کے ہمارے ایک استاد نے ہاتھ میں رکھی تو سکھ نے ہمیں ایک بات کی اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا حضرت جوتا آپ ادھر رکھ دیں، یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے کہ یہاں سے جوتا چوری ہو جائے گا، یہ سکھوں کی عبادت گاہ ہے، آپ یہاں کروڑ روپیہ بھی رکھ دیں اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان بیچا نہیں کرتے۔ بھائیو ہزاروں قصے ہیں، لہذا اپنے مفاد کی خاطر کبھی اپنے ملک کا، ملت کا، دین کا، اخلاق کا، ایمان کا، رشتے کا، حیا کا نقصان نہ کریں بھائی۔ اس سے اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں عزتیں دے گا، برکتیں بھی دے گا، ہمارے اوپر رحم بھی کرے گا۔ اور یہ جو بد امنی کی کیفیت بنی ہوئی ہے اور ہمارے ملک میں انتشار کی سی کیفیت ہے، ایک سیاسی بحران ہے اور ہر چیز کا بحران ہے، مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان حالات کو تبھی تبدیل کرے گا جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف واپس آئیں، اس کے دین کی طرف واپس آئیں، اخلاق و ایمان کو اور اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتار لیں، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔